ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورۃ الفلق ہے۔ ائمہ مفسرین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بعض حضرات نے اس سورہ کو مکی مانا ہے اور بعض مفسرین کرام نے اس سورہ کو مدنی مانا ہے، اور مفسرین کرام میں سے ایک جماعت کا یہ رجحان ہے کہ اس سورہ کا مدنی ہونا ہی زیادہ راجح ہے۔ یہ دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں مضمون کے اعتبار سے، یعنی ایک ہی واقعے کے تحت دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین کرام ان دونوں صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے تھے، لیکن مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دو صورتیں اگرچہ کہ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں لیکن دونوں الگ الگ صورتیں ہیں۔ سورہ فلق الگ صورت ہے اور سورۃ الناس الگ صورت ہے۔ جہاں تک مسئلہ اس سورہ کے نام کا ہے، سورۃ الفلق، فلق کے اصل معنی پھاڑنے کے آتے ہیں، کسی چیز سے نکلنے کے آتے ہیں، کسی چیز کا الگ حصے ہونے کے آتے ہیں۔ جب آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا تو اس وقت سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے فلق کا لفظ استعمال فرمایا اور کیوں فرمایا۔ جب ترجمہ اور تفسیر آئے گی، مختصر سی جب بات آئے گی۔ بہرحال اس سورہ کے اندر چونکہ لفظ فلق استعمال کیا گیا اور پناہ مانگی گئی ہے رب الفلق، اس اعتبار سے اس سورہ کا نام فلق رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا فالق الحب والنوا اور فالق الاصباح، صبح کا نکالنے والا، پھاڑنے والا، دانے سے گٹلی کو دانے سے الگ کرنے والا، یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں تک مسئلہ اس سورہ کا پچھلے سورہ سے ربط ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر خالصتاً توحید کا بیان فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سورہ اخلاص کی 3 مجلس کے اندر آپ کے سامنے مختصر سی تفسیر آئی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تقدیس اور اس کی شان مختصر انداز میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آئی۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات کا اور ایسی ذات کا ذکر فرمایا اس کے مقابل کوئی چیز نہیں۔ تو اس سورہ کے بعد، یعنی سورہ اخلاص کے بعد، جس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی، عظمت بیان کی گئی، شان بیان کی گئی، کبریائی بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کی گئی، اور یہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسی ذات ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس کے ہم مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جیسے اللہ الصمد کے سلسلے میں بات بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مصمد کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کی طرف ہر ایک محتاج ہو، ہر چیز میں، ہر آدمی ہر چیز میں اس کا محتاج ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ تو جب ایسی ذات کا ذکر پچھلے سورے کے اندر کیا گیا
تو اگلے سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس ذات سے پناہ مانگنے کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ جو ذات ہر ضرورت کو پوری کرنے والی ہے، جو ذات تمام ضرورتوں کی تکمیل کرنے والی ہے، جو ذات ہر ایک کے لیے قابل عظمت ہے، جو ذات ہر ایک کے لیے قابل تقدیس اور قابل شان ہے، قابل کبریائی ہے، تو لا محالہ مخلوق میں سے ہر ایک آدمی کو اب اس ذات کی طرف پناہ مانگنا چاہیے، اس ذات کا بھروسہ رکھنا چاہیے، اس ذات سے وسیلہ لینا چاہیے، اس ذات سے اپنے استعاذہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے اب سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر انسان کو خاص طور پر یہ فرمایا کہ جس ذات کی عظمت کے تم قائل ہو، سورہ اخلاص کے اندر اللہ الصمد کا اقرار کر لیا، قل هو اللہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کی اب تم قائل ہو گئے، تو اپنی زندگی کے اندر مختلف حالات اور مسائل کا اب تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ انسانی جنات ہوں، چاہے وہ حقیقی جنات ہو، یعنی شیاطین کا شر ہو، انسانی شرور ہو، مختلف معاشرے کے اندر تمہیں مختلف قسم کے حالات اور مسائل کا اب تمہیں لوگوں سے سامنا کرنا پڑے گا، مختلف حالات کے شرور سے اور شر سے اور مصیبتوں سے اور حسد سے اور مختلف قسم کی تکلیفوں سے اب تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو بیان کر کے اب یہ بتلا دیا کہ اب ایسی صورت کے اندر کوئی ذات اگر ایسی ہے جس کی تم پناہ چاہ سکتے ہو، جس کی تم پناہ میں آ سکتے ہو، جس کی تم ذات کا پناہ لے کر اپنے ہر قسم کے شرور سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو، تو اب وہ ذات بابرکت ہے اور وہ ذات باری تعالی ہے جس کی پناہ کے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں کو بیان کر کے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اس طرح یہ دونوں صورتیں مضمون کے اعتبار سے آپس میں مربوط ہیں۔ جہاں تک مسئلہ اس آیت کے شان نزول سے متعلق ہے، وہ شان نزول تو آپ کے سامنے بعد میں آئے گا۔ پہلے اس سورت سے متعلق مختلف قسم کے وہ فضائل جو احادیث کے اندر منقول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کے متعلق بات آ جائے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس جیسی کوئی آیتیں دیکھی ہیں جو، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فلق، سورہ ناس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، یعنی وہ صورتیں جس کے اندر عظمت بیان کی گئی ہو، وہ صورتیں جو انسان کے لیے پناہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے بہتر کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی۔ بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور خود قرآن کے اندر اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے جو صورت پناہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہو، یعنی پناہ چاہنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہو، جو سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے جو احمد، ابو داود اور نسائی کے اندر، یعنی مسند احمد، ابو داود اور نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا، حضور سواری پر سوار تھے اور میں حضور کے سواری کی نکیل پکڑ کر چل رہا تھا، رسی پکڑ کر چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عقبہ تم سوار ہو جاؤ۔ تو اب مجھے یہ گستاخی لگی کہ اگر میں، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا اور میں حضور کی بات نہ مانوں، یہ مجھے مناسب نہیں لگا، اس لیے اللہ کے نبی جب اتر گئے تو میں سواری پر سوار ہو گیا، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، حضور کا حکم پورا نہ ہو جائے، اس لیے میں سوار ہو گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اتر گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہوں اور میں سوار ہو کر چلوں، یہ بھی بے ادبی معلوم ہوئی۔ تو حضور کا حکم پورا کر دیا اور پھر اس کے بعد میں اتر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سوار ہوئے اور اس کے بعد فرمایا کہ عقبہ میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں، اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں کہ جو صورتیں مخلوق میں پڑھی گئی سارے لوگوں سے بہتر ہو، یعنی دو صورتیں جس کو اور مخلوق پڑھتے ہوں، جس کو اور لوگ پڑھتے ہوں اور صورتیں پڑھتے ہوں، اس کے مقابلے میں دو صورتیں جو زیادہ بہتر ہیں پناہ کے اعتبار سے، کیا میں وہ تمہیں نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلا دیجیے۔
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس یاد دلایا، حضور نے مجھے وہ پڑھایا۔ پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں حضور نے پھر وہی 2 سورتیں پڑھی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر چلے، یعنی پھر سفر شروع ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ کیا خیال ہے، یعنی کیا وہ صورتیں تمہیں یاد ہو گئیں جو میں نے پڑھی؟ یعنی یہ حضور نے سوال فرمایا، کیا خیال ہے؟ یعنی اندازہ قائم فرما دیا کہ یہ بڑی اہم صورت ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ بہما کلما نمت وکلما قمت، او کما قال، فرمایا کہ ان 2 صورتوں کو جب بھی تم سونے لگو اور جب بھی تم سونے سے بیدار ہو تو ان دونوں صورتوں کو ضرور پڑھو۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم اور سبق دیا کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت ہر رات سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، کر لینی چاہیے۔ اور روایت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جب بھی سو کر تم اٹھ جاؤ تو اس وقت بھی اس صورت کی تلاوت کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خاص طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا، کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں؟ الا ادلک، بعض روایات میں الا اخبرک کا لفظ آیا، کیا میں آپ کو ایسی صورت نہ بتلاؤں؟ یعنی ایسا وہ افضل طریقہ جس سے پناہ مانگنے والے پناہ مانگے، یعنی مختلف قسم کی چیزیں جس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، ان پناہ مانگنے میں سب سے بہتر الفاظ میں آپ کو نہ بتلاؤں جس سے لوگ پناہ مانگے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ہاتان السورتان، حضور نے فرمایا سورہ فلق سورہ ناس، اور فرمایا کہ یہ 2 صورتیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی فرمایا گیا ہے سورہ اخلاص کا بھی نام آیا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 صورتوں سے پناہ لیا کرتے تھے، اور ان 3 صورتوں کو مستشفیات بھی کہا جاتا ہے، استشفاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی شفا طلب کرنا۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو حضور اپنے ان 3 صورتوں کی تلاوت فرماتے، پھر حضور اپنے اس طرح ان دونوں ہاتھوں کو پکڑتے اور اس پر پھونک مارتے، اور پھر اس کے بعد اپنے سر سے پورے جسم پر اللہ کے نبی دم کر لیا کرتے، اور سر سے ابتدا فرماتے، اس طرح پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کہ 3 مرتبہ کر لیا کرتے، جہاں تک اپنے جسم پر ہاتھ پھیلا سکتے تھے، سامنے کے حصے میں، ہاتھ کے حصے میں اور پچھلے حصے میں، پورے جسم پر جہاں تک حضور کو طاقت ہوتی، جتنا آسانی سے کر سکتے، حضور اپنے پورے چہرے پر ہاتھ پھیلاتے۔ فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس بیماری میں بھی مجھے یاد آیا کہ حضور عام بیماریوں کے اندر معوذتین اور اخلاص سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں بھی ان صورتوں کی تلاوت کی، اور حضور کے ہاتھ پر میں نے پھونک مار دیا اور حضور نے اپنے ہاتھ پر پھیر لیا۔ اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھ سے زیادہ بہتر ہاتھ میرے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے میں نے پڑھ تو دیا، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں نے پھونک دیا کہ وہ برکت والا ہاتھ ہے، اور حضور نے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جناب ایک رات بڑی سخت بارش تھی اور سخت اندھیرا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ ہم نے پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی پورے 3 صورتیں حضور نے پڑھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہو جائے اور شام ہو جائے تو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔
یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس ہر صبح اور شام پڑھ لیا جائے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کے معمولات میں سے ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ان تینوں سورتوں کی تلاوت کر لی جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کے امان ہوگا، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے تکلیف سے، ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کے فساد سے انشاءاللہ انسان محفوظ اور مامون رہے گا۔ یہ فضائل روایات کے اندر منقول ہیں، اور بھی بے شمار روایات منقول ہیں جو اختصار کی وجہ سے آپ کے سامنے وہ بیان نہیں کی گئی ہیں، بہرحال اس کا معمول ہونا چاہیے۔ یہ کن موقع پر نازل ہوئی ہیں؟ جیسے اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اس کے ازالے کے واسطے، اس کو ختم کرنے کے واسطے یہ 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ جادو کس چیز کا نام ہے اور کس چیز سے جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے مختصر سی بات آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔